السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم عید میلاد النبی اور اس کی تاریخ پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا جو ہے وہ پارٹ نمبر 4 ہے، قسط نمبر 4 ہے۔ ویسے تو ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ اس کو عید کہا جائے، یہ تو آپ لوگوں کے مجبوری کی وجہ سے ہم اس کا نام عید میلاد النبی رکھتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی 2 ہی عید ہوتی ہے، ایک کو نام عید الاضحیٰ ہے اور دوسرا جو ہے وہ عید الفطر ہے۔ اور اگر کبھی عربی زبان میں کسی کو عید کہہ بھی دیا جائے تو عید اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ لغت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور دونوں میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا کر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جو حقیقت میں عید ہے، جس کو عید مانا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا اس میں حرام ہے۔ اور جو عید اپنے لفظی لحاظ سے عید ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میں آج اس پر بہت غور کر رہا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ صحیح حدیث ہے، پیر کے دن روزہ رکھا، ابو داؤد کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو الگ الگ روایتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اعمال جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، اور جب اللہ کے دربار میں ریکارڈ پیش کیا جائے تو فرشتہ یہ کہے کہ میں آپ کے بندے کو روزے کی حالت میں چھوڑ کر آیا۔ دوسری حدیث میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیدائش اگر وہ عید ہے، جیسے عید الفطر ہے، تو عید الفطر میں تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ یہ روزہ رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عید نہیں منانا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ وہ عید نہیں ہے۔ اگر یہ عید ہے تو اللہ کے آپ مہمان ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اور تیسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، کیونکہ پیر کے دن جو ہے وہ قرآن مجید جب سب سے پہلے نازل ہوا تو وہ پیر کا دن تھا۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی بات تھی کہ عید میلاد النبی جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ آپ ہمارا عقیدہ نہیں جانے، ہم اس کو عید کہنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ایک بات آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے 3 باتیں، اب 3 پارٹ میں آپ سے 3 مختلف باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا آپ کو کہ یہ کب سے شروع ہوا، اور ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو لوگ عید میلاد النبی کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 600 سال کے بعد یہ جو ہے وہ عید میلاد النبی شروع ہوئی۔ یہ تقریباً تمام ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں مستند روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 600 سال کے بعد شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کے بارے میں دوسری گفتگو آپ سے کی کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر ہم نے بات کی عید میلاد النبی کے بارے میں کہ اس کو منانے کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کس عقیدے سے منائی جاتی ہے، کیا عقیدہ رکھ کر کے یہ منایا جاتا ہے، اور اس عقیدے کا شرعی حکم کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں ایک عقیدہ یہ منایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تمام عید میلاد کی مجلس میں تشریف آتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے شہر کو صرف دیکھیں تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ ہر سال عید میلاد النبی پہ پوسٹر، سب چیزیں دن پر دن کیا ہوتی الگ ہوتی جا رہی۔ وہ جو گھوڑا بنا ہوا میں نے بتایا کہ پوسٹر پر ایک گھوڑا بنا ہوا ہے جس پر ایک شخص جو ہے وہ فراٹے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جس کا پچھلا حصہ دکھلایا جا رہا ہے، یہ اسی عقیدے کا عکس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ یہ ہر اور ایک جگہ نہیں آتے ہیں، جتنی جگہ بھی محفل منعقد کی جاتی ہے
سب جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر. میں نے بامبے وغیرہ میں دیکھا تو گلی گلی والوں نے اپنے گلی کے مین گیٹ پر مرحبم بکم کا بورڈ لگا رکھا ہے کہ موسٹ ویلکم، مرحبا ہو، خوش آمدید اردو میں لگا رکھا ہے. خوش آمدید ہو یا مرحبا ہو یا ویلکم ہو، یہ تمام لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو بندہ کیا ہے، آنے والا ہے. ہم اس عقیدے کے سخت مخالف ہیں. ہمارا یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نفس نفیس آتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے جب وہ درود پڑھتے ہیں جس کو سلام کہا جاتا ہے، اس درود میں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر یا نبی علیک. یہ جو یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. یہ پہلا. اب سوال یہ ہے کہ جس بندے نے شروع کیا ہے، سب سے پہلے جس بندے نے شروع کیا سلطان اربل نے، اس وقت کی کتاب جو لکھی گئی سب سے پہلی، اس بندے نے یہ عقیدے کے ساتھ کتاب کو نہیں لکھا. اس پوری کتاب میں یہ عقیدہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ صاحب محفل میلاد ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. وہ آپ کی سڑی ہوئی گلیاں جس میں آپ نے ان کے لیے مرحبا کا بورڈ لگا رکھا ہے، جا کر کے پہلے ان گلیوں کو دیکھ لو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرو. ایک آدمی جس کی قبر مبارک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو، وہ تمہارا چھوڑ کر کے تمہاری سڑی ہوئی گلی میں وہ آئے گا. تو یہ سب سے پہلے جو بات آئی کہ عقیدہ یہ آیا کہ نبی کے ساتھ سلامات ہیں، بہت تحقیق کی گئی، اس پر معلوم تو نہیں ہو پایا. لیکن ایک مصنف ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی، انہوں نے 879 ہجری کے بارے میں لکھا ہے. یعنی جو کہ پہلے تو سلطان اربن نے 600 سال بعد حضور کے منایا، اس کے 200 سال کے بعد یہ عقیدہ آیا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو ان کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صاحب یہ 200 سال کے بعد، 200 سال حضور کے بعد نہیں، وہ جس بندے نے منایا اس کے 200 سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ آیا. دوسری بات کہ مجلس میلاد منانے سے خیر و برکت ہوتی ہے. اگر اس کو مطلق لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کسی بھی وقت ذکر کرنا، یقینی بات ہے سب کا ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ باعث جو ہے وہ اجر ہے، ثواب ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن اس میں سوال اس بات کا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ ایک مسجد ہے، اس کا کام ہے، اس مسجد کا بنیادی طور پر اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے. اب اگر یہاں پر لا کر کے ڈی جے بجایا جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ جو مسجد کا اصل جو ہے مقصد ہے، اسی مسجد اپنی جگہ برقرار ہے، اور برقرار رہنے کے بعد آپ اس میں لا کر کے ڈی جے بجائیں، اس میں جو ہے لوگ ڈانس کریں. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ مسجد یا تو بند کر دی جائے، اور یا یہ ہے کہ ڈی جے ہٹا دیا جائے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں نماز ہو جائے گا اور ڈی جے کے وقت میں ڈی جے بج جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر ڈی جے بجا کر کے آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں ہدایت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز مستحب بھی ہو اور اس کے اندر غیر مشروع یعنی غیر شرعی چیزیں داخل ہو جائیں تو وہ مشروع چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی خاص کر اگر مستحبات میں سے ہوتی ہیں. احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ولیمے کا کھانا جو ہے وہ سنت ہے، سب کے نزدیک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے ولیمہ کے لیے آپ کو بلایا ہے تو آپ اس میں شرکت کریں. تو ولیمہ کا کھانا جو ہے وہ یہ سنت طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب احکام شریعت جلد 2 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کی نیت خراب ہو، 3 باتیں لکھی انہوں نے. نیت خراب ہو اور کوئی محفل منعقد کرے، یا یہ کہ اس کا طور طریقہ خراب ہو اور محفل منعقد کرے، یا یہ کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات کرے، تو پھر ولیمہ جیسی محفل میں بھی جانا حرام ہے. حالانکہ ولیمہ جانا کیا ہے؟
سنت ہے۔ اب ولیمہ جیسی محفل میں اگر ایسی حرکتیں ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ولیمہ کی محفل نہ جائے۔ اب سوال یہ اس پر ہمارے ہاں سارے علماء کا اتفاق ہے، چاہے وہ میلاد النبی کے قائل ہوں یا نہیں قائل ہوں، یہ سب مان چکے ہیں ہر میلاد النبی کے سال ربیع الاول میں کہ صاحب اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے صحیح ہوتا تو جمعہ میں ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ ہبلی میں خطاب کیا، ایک بریلوی بڑے عالم نے خطاب کیا کہ یہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے جا رہے ہیں دن پر دن، یہ قطعی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ آپ میں جلوس نکالیں، اس میں ڈی جے بجایا جائے، اس میں ڈانس کیا جائے، بعض جگہوں پر عورتوں اور مردیں مل کر کے نکالیں، نماز کے وقت میں جو ہے وہ نماز چھوڑی جائے اور پھر پٹاخے ہر 2-2 منٹ پہ دگائے جاتے رہیں۔ انہوں نے کہا یہ طریقہ قطعی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات سب کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ ہی رہے تھے، وہ بھی کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ ہم زیادہ کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کہی جائے گی بات تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا وہ بھی خوب کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہم اس محفل پر کنٹرول نہیں پا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کر لینا چاہیے۔ کیا کہ اب آپ ایسی محفل میں جائیں ہی نہیں، یہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اب اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ مسجد میں ایک کام غلط ہو رہا ہے تو اصلاح ممکن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو کام ہم شروع کرتے ہیں اگر اس میں خرابی آتی ہے تو کام کو ختم کرنا چاہیے، اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن بھی بات بتائی تھی ان کا یہ اصول، انہی کے اصول کے تحت یہ کہ اب ایک کام آپ نے عید میلاد النبی کا شروع کیا، ہمارے بہت سے علماء بھی شروع میں اس میں شامل رہے، بہت سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملا قاری، یہ سارے کے سارے عید میلاد النبی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ولادت کے قائل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر ولادت کے لیے نہ وہ وقت متعین کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا تھا ذکر کرتے تھے، ربیع الاول کے مہینے میں بھی کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ باتیں معلوم ہوئی کہ اس پہ یہ ہو رہا ہے تو پھر بعد کے فتاوے اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو سب نے اس کے اوپر کیا کیا ہے، نکیر کی ہے۔ ہمارے علماء نے کیا تو چلو پہلے سے ہی تھے، وہ لوگ جو قائل تھے وہ بھی کر چکے ہیں، لہذا اب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہی سب سے بہترین فتویٰ ہے کہ ایسی محفل میں جایا نہ جائے، نمبر 1۔ اور چونکہ اصلاح ممکن نہیں ہے، ہم نے شروع کیا ہے، لہذا ان کا کہنا ہے کہ جڑ سے وہ چیز ختم کی جائے گی تبھی بازار۔ کیوں؟ اگر آپ ایسا یہ فتویٰ نہیں دیں گے، مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعہ میں اگر کچھ بدعتیں شروع ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا جمعہ بند کر دیا جائے، ہم بدعتوں کی اصلاح کریں گے۔ اور یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو چیزیں شرعی لحاظ سے ہیں اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اصول کو برقرار رکھتے ہوئے شریعت کے ان خرابیوں کو ہم کاٹ چھانٹ کر کے ختم کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ لیکن اگر خود ہم نے ایک کام شروع کیا ہے تو آپ اصلاح کرنا بھی چاہیں، اس ایک دم مشاہدے کی بات کر رہے ہیں، اصلاح کرنا بھی چاہیں تو اصلاح ہو نہیں سکتی۔ لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن یہ چیز کیا ہوتی جا رہی ہے، دن پر دن ناجائز سے نہ۔ جب ہم سے وہ بات کرتے ہیں یا ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اس میں کیا برائی، ہم بھی ذکر ولادت کے قطعی برائی ہونے کے قائل نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو جس طریقے سے ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کبھی بھی شریعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ سب کے ہونے کی وجہ آپ کو بتا دیں ہوتا کیوں ہے۔ عرب لوگ یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہیں، عرب لوگوں کے نہ کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ جو امام صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو وہ قرآن کریم جب وہ جہری پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں، خود سری پڑھتے ہیں تو 80 سے 85% وہ بات سمجھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، آپ دلیل دیں فلاں دلیل، وہ سیدھے سادھے انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جلوس نکالو، آپ ان کو سمجھا سکتے نہیں۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی مساجد سے قرآن کریم کو ہٹا دیا ہے۔ اب یہی مسجد ہے، 20-25 لاکھ کی لاگت سے مسجد بنی ہوگی اندازہ ہے، پورے مسجد میں کہیں قرآن کریم نہیں رکھا ہوا ہے کہ آدمی ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لے۔ جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں، اگر آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں قرآن کریم ترجمے سے، جس نے بھی لکھا ہے اس نے آپ کے لیے لکھا ہے، جس زبان میں لکھا ہے، کنڑا والے نے لکھا ہے تو کنڑے والوں کے لکھا ہے، اردو والے لکھا ہے، آپ قرآن مجید ترجمہ سے پڑھنا شروع کر دیں، خود آپ اگر تھوڑا سے بھی اللہ نے دماغ دیا ہے
تو یہ بات شوق کرے گی آپ کو کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ کہاں سے ہم کر رہے ہیں. خود بخود دودھ اور پانی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. لیکن اللہ سے کتاب کی دوری سے ہو کر کے پھر مولانا سراج کی تقریر اتنے اثرات نہیں کر سکتی. میں آپ کو ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا کہ ایک شیعہ جوڑا میرے پاس آیا، سنی تھی بیوی، شیعہ تھے شوہر، بہت زمانے سے دونوں رہ رہے ہیں. میرے بغل میں وہاں دبئی میں میرے پڑوسی تھے. تو آئے کہا، انہوں نے کہا بڑی خوشی آپ عالم، لمبی چوڑی بات ہے. انہوں نے کہا اب آپ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ شیعہ صحیح ہے سنی سے. ہم نے کہا بابو جب تم 25 سال سے ساتھ رہ رہے نہیں فیصلہ کر پائے اور یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیسے ہم فیصلہ اتنی جلدی کر دیں گے؟ ہم نے کہا لیکن میں ایک بات بتا سکتا ہوں، آپ اپنا قرآن مجید ترجمہ کر لے آؤ. شیعہ صاحب سے میں نے کہا، اور سنی اور ان کی بیوی سے کہا آپ اپنا قرآن مجید جو بھی سمجھتے لے کر آ جائیے، اور آپ اپنے عقیدے نوٹ کر لیجئے. کہ میرا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے، میرا عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے. جو تمہارا عقیدہ ہے تم نوٹ کر لو، جو تمہارا سنی کا عقیدہ وہ، اور دونوں آدمی جا کر قرآن مجید پڑھو، جس کا جو عقیدہ جس آیت کو ہو وہ آیت نمبر لکھ دینا. اب وہ جب جا کر ایک دم عام آدمی ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، صرف ترجمہ انہوں نے پڑھا اور اپنا عقیدہ جب ان کو نہیں نظر آیا اور شیعہ صاحب کو، انہوں نے لکھا زکوٰۃ کا نظم ختم ہے. اب وہ دیکھ رہے بار بار آ رہا ہے زکوٰۃ. انہوں نے آ کر کے کہا مولانا ہم نے جتنا لکھا تھا اس میں ایک بھی ملا نہیں. ہم نے کہا خود فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. اس کتاب کا نام فرقان ہے. اس کا ایک ٹائٹل، اس کی ایک صفت کیا ہے، یہ صحیح اور غلط کے درمیان میں کیا کرتی ہے، بارڈر کھینچتی ہے کہ یہ صحیح ہے. وہ آپ نے کیا کر رکھا ہے، مسجدوں سے ہٹا رکھا ہے، گھروں میں بھی نہیں ہے، دلوں سے بھی ہٹا رکھا ہے. اب کنٹرول کوئی تقریر سیمینار نہیں کر پائے گا. سیمینار اور اپنی جگہ اگر سیمینار بھی ہوتا رہے، تقریریں بھی ہوتی رہیں اور آپ قرآن سے اٹیچ بھی رہے تو سونے پر سہاگا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونا ہے. لہذا قرآن سے ہی عربوں کے عرب دیکھیں بھلے بہت سے گناہ کرتے ہوں، شرک نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت اور شرک پر قرآن کریم کیا کرتا ہے، کلہاڑا مارتا رہتا ہے. اگر ایک دن بھی 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو کوئی نہ کوئی آیت ایسی ضرور 2-4 مرتبہ آئی ہے جس نے شرک پر کیا کیا ہے، کلہاڑا مارا ہے. لہذا یہ دوسرا عقیدہ ہے کہ ساتھ مجلس میں خیر و برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن ایسا ناممکن ہے کہ جس میں آپ ڈانس کر رہے ہوں، بعض لوگ شراب پی کر کے جلوس میں شامل ہوئے ہوں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈی جے لگا کر ہیں، اور پھر یہ امید کی جائے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے. اس میں گناہ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یا تو ایسا جلوس نکالیں جو شرعی لحاظ سے ہو، پھر اس کے مباح وغیرہ کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے اب چلن ہو چکا ہے اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ صاحب اس کام کے کرنے سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے. اتفاق سے کل ایک صاحب سے ایسے گفتگو ہو رہی تھی واٹس ایپ پر، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہوں مولانا صاحب کی جہاں رشوت سے میں بچ نہیں پاتا ہوں، رشوت لینا ہی لینا ہے. ہم نے کہا کوئی دنیا کا ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں جو ڈنڈا لے کر کہتا ہو رشوت لو، یہ تو آپ کا ایک وہم ہے. انہوں نے کہا لیکن ہم کو ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر عید میلاد النبی آپ منائیں گے تو یہ جو آپ کے گناہ ہیں یہ آپ کرتے رہیں، وہ بھی کرتے رہیں، دونوں چل جائے گا. یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ بامبے کی طوائف جو ہیں وہ بھی عید میلاد النبی مناتی ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ مناتی ہیں. پہلے میں سوچتا تھا کہ نہیں ایسا اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کل جب انہوں نے ایسی بات کی تو ہم کو آئیڈیا لگا کہ یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر عید میلاد النبی آپ نے کر لیا تو گویا آپ کے 70 خون معاف ہیں، آپ جو چاہے کریں. اب یقینی بات ہے جب عالم یہ بتائے گا اس کو کہ صاحب رشوت ہوگی تو رشوت جائز ہو جائے گی، طوائف کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہارا دھندا صحیح ہو جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہو گئی. تو عذاب میں تخفیف ہونا اور گناہوں کا ختم ہو جانا یہ عید میلاد النبی کے اس پر ہے. ابھی میں آج صبح جب میں اٹھا تو ایک ویڈیو آیا ہوا تھا دبئی سے، انہوں نے پوچھا مولانا صاحب اس پر آپ کمنٹ کیجئے. تو پاکستان کا کوئی چینل ہے تو اس میں وہ آج ہی کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے لیے آپ کے لیے آج ایک نادر تحفہ لے کر آیا ہوں. وہ بول رہا ہے ٹی وی والا، 2 منٹ کے کلپ ہے. تو اس نے جو ہے نا کہا کہ میں ایک نادر تحفہ لے کر آیا ہوں، اور ایک بزرگ کا نام لیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ اگر آپ 12 ربیع الاول کو آپ یہ کلمات پڑھیں تو اس میں جو ہے یا رحمان ہو یا رحیم ہو ایسے کر کے 2-4 کلمات ہیں، تو آپ اس عقیدے سے پڑھیں کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور چاہے وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ نے لکھا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بزرگ نے کہا ہے کہ اگر قیامت میں تم معاف نہیں کہے گے تو میرا گریبان آ کے پکڑ لینا. اب اس ٹھوس دلائل سے اپنے طور پر بیان کرنا، یہ پبلک کو کیا کم کرنا ہے؟ پبلک کو کیا ہے؟ پبلک کو بھائی جنت جانے کا ہر آدمی ایزیسٹ وے تلاش کر رہا ہے کہ سب سے آسان طریقہ جنت میں جانے کا کیا ہے. اب اگر ایسے طریقے بتا دیے جائیں گے تو کیا ضرورت ہے روزہ رکھو، نماز رکھو، جھوٹ نہ بولو. یہ سارے اپنے ایک ایسا کام کر لو، سارے گناہ اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ابھی ایک دوسرا میسج بھی صبح ہی آیا، آپ کو معلوم ہے میں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ جڑا ہوں. میسج آیا کہ آج کی رات میں چاند بیت اللہ کا طواف کرے گا اور بیت اللہ کا طواف کرے گا، لہذا تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کریں، کیونکہ بیت اللہ کا جو ہے بیت اللہ کا چاند طواف کرے گا تو تمہاری عبادت کیا کرو گے. ایک بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اپنے کام کو سنت سے اور صحابہ کی جماعت سے جوڑ لو، مسئلہ کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے. بھئی ہم نے تو بہت ہمارے جن لوگوں نے ہمارا نام اہل سنت والجماعت رکھا بڑی ٹھوس دلائل پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹے سے جملے میں انہوں نے کیا کر دیا ہے ساری باتوں کو سمجھا. میں تو آپ کو بار بار یہ جملہ بولتا رہتا ہوں کہ نیکی کے کرنے میں ایک مرتبہ سوچ لو میں اہل سنت والجماعت ہوں. ہمارا عمل سنت سے، ہمارا عمل صحابہ کی جماعت سے ٹکرا جائے، مل جائے، ٹکرانے مل جائے تو آپ سمجھیں کہ ہمارا معاملہ پار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کو معیار بنایا ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. صحابہ کو بھی معیار بنایا گیا. آپ نے فرمایا انا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. لہذا اس قسم کی باتیں، اب پھر لکھا ہے جتنی جلدی ہو سکے میسج کو فارورڈ کر دیجئے قبل اس کے کہ ان کا طواف ختم ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو تو طواف ختم ہو جائے تمہارا میسج نہ جانے پائے. بیکار کی باتیں ہیں. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی منطقی، اتنی لاجیکل، اتنی فطری، تینوں چیز فطرت کے سب سے قریب عقل میں آنے والی شریعت، اس شریعت کا لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ایسے مذاق اڑا رکھا ہے. اچھا آخری بات، اب اس میں کیا کہتے ہیں، یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا آپ کا کہ نبی کے ساتھ سلام آتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ثواب ہوتا ہے، پھر یہ کہ عید میلاد النبی کی خیر و برکت ہے، عذاب اس سے ٹل جاتا ہے. یہ جو معتاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اشعار فارسی میں لکھے ہیں اور اردو میں بھی کچھ لکھے ہیں، فارسی والے میں نے نوٹ نہیں کیے، اردو والے 4-5 اشعار آتے ہیں کہ دیکھیے اس عقیدے کی جھلک عید میلاد النبی. یہ تو اب جلوس میں ہوتا ہے، ورنہ گاؤں میں تو جلوس کم ہوتا ہے. عید میلاد ہوتی ہے، میلاد کے نام پر باقاعدہ بلاوا آتا ہے، عید گاؤں میں میلاد ہوتی ہے، اور اس میں یہ سب اشعار پڑھے جاتے ہیں. 3-4 شعر میں آپ کے سامنے پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک شعر لکھا ہوا ہے اس میں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ میلاد میں پڑھا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کے بارے میں کہ ثم استوى، کہ اللہ تعالیٰ نے استوا اختیار کیا، کیفیت معلوم نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ تھا، اپنی کرسی پہ تھا، وہ اتر پڑا ہے مدینے میں، وہی آج مدینے میں آ گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ انکارنیشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ دعویٰ ہے جیسے کہ اوتار لینے کا. یہ کہتے ہیں نا کہ وشنو نے جب دیکھا حالات خراب ہو گئے تو دنیا میں بھگوان کا تھے اور دنیا میں انسانی شکل میں آگے، حقیقت میں وہ بھگوان ہے. رام کے بارے میں بھی یہ کہ رام جو ہے وہ اوتار ہیں. یہ اوتار کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں نے پیش کیا کہ جو اللہ عرش پر تھا وہ آج مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آ گیا ہے، تو محمد ہی گویا کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں. اب اگر یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، رکھتے ہیں، تو میری سمجھ سے پھر ایک الگ مذہب بیان کرنا چاہیے. ہمارا مذہب تو اس قسم کا مذہب نہیں، ہم ایسے دین کے قائل ہے ہی نہیں. نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ ہے. دوسری جگہ ایک شعر لکھا ہے، خدا رخ سے پردہ اٹھاتا ہے آج، محمد کو جلوہ دکھاتا ہے آج،
دکھاتا ہے کیا مرتبہ قرب کا کہ زانوں سے زانوں ملاتا ہے. آج زانوں کہتے ہیں پیر کو، حصے کو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ خدا رخ سے پردہ، آج اللہ تعالیٰ اپنے رخ سے پردہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے کا جو ہے وہ درشن کرا رہا ہے، دکھلا رہا ہے. محمد کو جلوہ دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دکھاتا ہے کیا مرتبہ، اب لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کتنا بڑا درجہ ہے. کتنا بڑا درجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ذان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو ملا کر کے بیٹھتا ہے، بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اشعار ہے. تیسرے شعر لکھا ہے، یہ کتنا خطرناک شعر ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. کہہ رہا اللہ کے پاس سوائے توحید توحید توحید، اور اس کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے. یعنی اللہ کچھ بھی نہیں دیتا. اللہ تو صرف ایک چیز کی رٹ لگایا ہے بقول ان کے کہ توحید، وحدت، میں اکیلا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ. قرآن مجید کہتا ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے. ضرورت کیا ہے اللہ کے دربار میں جانے کی؟ سب کچھ وہاں ہم کو ملتا ہے، وہاں سے لے لیں گے. اب یقینی بات ہے کہ یہ عقیدہ اگر بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رکھا ہے نماز میں؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہے. روزہ کیوں رکھے گا؟ تمام کام فائل لپیٹ لی جائے گی اپنا جا کر. یہی تو کرسچنوں نے کیا کہ تم ہفتہ بھر جتنا گناہ کرنا چاہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ کر کے ہمارے ہاں فادر کے پاس بول دینا سرکار ایسا ہوا ہے، وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں نے سب ختم کر دیا، اگلے ہفتے پھر آنا دیکھا جائے گا. وہی معاملہ یہاں بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے باتیں یہ عقیدے کی طرف ہے. تو سیرت النبی، میلاد النبی کا جلسہ نہیں رہ گیا ہے، عقیدے کی خرابی ہوئی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی کل سے ہم یہ بات کریں گے کہ جو لوگ مناتے ہیں وہ اپنی قرآن حدیث سے کتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور وہ قرآن حدیث ان کا سپورٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. کل بھی میں نے ایک بات آپ کو چھوٹی سی بتائی تھی کہ جلوس نکالنے کی انہوں نے جو بات کہی ہے کہ وہ جلوس نکالا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کیسے نکالا گیا؟ جلوس نکلا بھی یا آپ اس کو جلوس کہہ رہے ہیں؟ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.